عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو. اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا. لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو. علماء کرام نے لکھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا. اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ملی ہے. عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کرے، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے. افراتفری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا. کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سبھا کر لے کے جانور کو کر لے. یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا. اللہ میں عالم الغیب وہ جانتا ہے. فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں. پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو. تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا. فرمایا او میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے ادھر میں قبول کر لیتا. ولاکن ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں. یہ کر کیا رہا ہے؟ اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا. حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا. افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ. پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے. انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ. یہ قربانی ہو رہی ہے. جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ. اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں. حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انجام دو. ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال. یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے. سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں. ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں. کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں. غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے. اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے. آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی
اور دینی ہے جی آخر اسی اور کر رکھنی اسی کی کریں گے اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا اور مینوں کی پتا میری تو کریانے کی دکان ہے کھلا دا پا تینوں پتا ہوں اب پھڑو جی 15 روپیے چلو جی کیڑا لے کے جاوے اتنے کپڑے چنگے گلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے وہ 15 میں لے گیا 65 کی چیز تھی 15 تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناش کر دیا مستحق تک پہنچاؤ اپنے محلے میں غریب کو دو خود دے کے آؤ بیوہ کو دو اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے مسئلے سمجھا کرو شریعت کے مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10 کے تھے آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائز نہیں فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے بڑا پرہیز ہے اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا ہمیں پتا چلا ہمارے پاس بکرے کی گائے کے کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے ہم نے کہا چلو بھائی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے بیچارہ فوت ہو گیا مر گیا کفن ڈال دے اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے سید کو دینا جائز نہیں قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں ہاں ویسے ڈاکہ مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے مساکین کا حق ہے بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے اور آخری بات کہہ دوں جس کا دل چاہے جس کا مجھ پر اعتماد ہو جس کا مجھ پر 100% یقین ہو ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے 2 استاد پڑھاتے ہیں الحمدللہ بچے بھی ہیں وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے ہم منگوا لیں گے مزبزب والا بندہ بالکل نہ دے جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا اور دیکھ لو بن رہا ہے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بنتا رہے گا بڑھتا رہے گا اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے ورنہ اور ادارے ہیں مدارس ہیں وہاں دے میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا اور تکبیرات تشریق بڑا واجب مسئلہ ہے عورتیں بھی بھول جاتی ہیں مرد بھی بھول جاتے ہیں گھروں میں جا کر کے بتانا دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہے جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی ہے عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے یاد کراؤ گھر والیوں کو تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب نے درجن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا ایندھن بنے اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو واجب ہے اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گناہگار ہوں گے ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد مرد نے زور سے پڑھنی عورت نے آہستہ پڑھنی تکبیر آہستہ پڑھے لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر ہاں تکبیر اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے تیری آواز نہ کوئی سننے پائے جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے دیکھو اللہ کی طاقت ہے تیری زبان ہو میرا نام ہو آہستہ لے کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے تیری بیگم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے تو یہ تکبیرات تشریق ہے یہ قربانی ہے اپنی طرف سے کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو جس کی طرف سے چاہو کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے آخری بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتداءً قصداً ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی
खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली, उसके पहनने का जूता न बदला, उसके पहनने के कपड़े न बदले, उसका मिजाज न बदला, उसके हालात न बदले, वो अल्लाह वाला हमसे रुखसत हो गया। और किस सफर में? अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में आता है कि जो आदमी हज के इरादे से अपने घर से निकल जाए और रास्ते में मौत आ जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मियां उसकी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर करता है, अब मेरे उस बंदे की तरफ से बैतुल्लाह का तवाफ तू कर। अब फरिश्ता तवाफ करता है, फरिश्ता तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरिश्ता पढ़ता है, फिर मदीने जाता है, फिर वो फरिश्ता मिना जाता है, फिर वो फरिश्ता अरफात जाता है, फिर वो फरिश्ता मुज़दलिफा जाता है, फिर वो फरिश्ता कंकरियां मारता है, फिर वो फरिश्ता कुर्बानी करता है। जो काम हाजी के जिम्मे थे, फरमाया और फरिश्ते बंदा मेरा था, मुझे राजी करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ घर से निकला, मेरे हाजिरी के लिए मौत तो मैंने दी, उसका तो प्रोग्राम ना था, अब उसके तमाम काम जो है हज के वो तू पूरे कर। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसकी तरफ से फरिश्ता हज किया करे। तो अब ऐसे आदमी कहां पैदा होंगे? अंधेर ही अंधेर है, ना काबिल तलाफी नुकसान है। जो दीन का भी और दुनिया का भी इमाम हो, सियासत में, मजहब में,